بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جلد مختصر فیصلہ سنانے کی کوشش کریں گے، لیکن شاید آج نہ ہو۔ اسی پر بات کرتے ہیں قمر میکن سے۔ جی قمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ قمر میکن سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، قمبر زیدی سے جانتے ہیں۔ جی قمبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی فیصلہ سنائیں، لیکن یہ آج پاسبل نہیں ہو سکے گا۔ طویل سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آج مخدوم علی خان جو کہ جہانگیر ترین کے وکیل تھے، انہوں نے دلائل دیے اور اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ دو معاملے اس میں زیر غور آئے۔ ایک ڈیکلیریشن کا معاملہ جس میں مخدوم علی خان نے کہا کہ سول کورٹ اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے، کسی کی نااہلی کے حوالے سے مدت کا تعین بھی کر سکتا ہے، اور انہوں نے مدت کا تعین 5 سال ہی بتایا۔ اٹارنی جنرل کے دلائل میں بھی کہا کہ اس کی لمیٹڈ ہونی چاہیے، تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت اپنے فیصلوں کو ری وزٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے آگے 2 سے 3 بڑے معاملے تھے جس میں سپریم کورٹ معاونت بھی چاہتا تھا، جس میں عدالتی معاونین نے بھی اپنی رائے دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو اہم ریمارکس مقدمے میں سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ سنگین جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی تو نااہلی 5 سال کے لیے، لیکن ایک شخص جس نے کاغذات نامزدگی درست نہیں کیا یا اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال پہ سپریم کورٹ کے ججز نے بار بار وکلا سے، ہر تقریباً وکیل سے اس بات کا جواب لینا چاہا، اور اسلام کا بھی اس حوالے سے حوالہ دیا گیا کہ اسلام میں بھی توبہ کا کانسیپٹ ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ آیا کہ جو لوگ متاثر ہیں اس سے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کی نااہلی ہوئی ہے وہ تاحیات ہوگی، یا پھر وہ مقررہ مدت یعنی 5 سال کے لیے جو پارلیمنٹ قانون سازی کی گئی ہے اس کے تحت ہوگی۔ جی قمبر، یہ بھی بتائیے گا آج کی سماعت کا مکمل احوال کیا ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے بھی آج دلائل دیے گئے؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے جو سلیم بلوچ کیس ہے اس پر تذکرہ کیا گیا۔ آج کی سماعت میں سب سے پہلے جو ہے وہ جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے، اور مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے سمیع اللہ بلوچ کیس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو ڈیکلیریشن ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ سپریم کورٹ یہ چاہتی تھی کہ ڈیکلیریشن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنی چاہیے یا پھر یہ سول عدالت یا الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے ہونی چاہیے، جس سے مخدوم علی خان اور اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ سول عدالت کی جانب سے ڈیکلیریشن اگر کی جاتی ہے تو اس کا آگے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ چیلنج ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ڈکٹیٹرز کی جانب سے جو ہے آئینی ترمیم کی گئی، ان کو بندوق کی نوک پہ کرائی گئی۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ عدالت کے سامنے یہ سوال آیا کہ 62(1)(f) کے معاملے کو 18ویں ترمیم میں بھی کیوں نہیں چھیڑا گیا، حالانکہ یہ معاملے کو خود پارلیمنٹیرینز ٹیک اپ کر سکتے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ یہ ترمیم لے کے آیا اور وہ شخص ڈکٹیٹر تھا، اس نے پورے ملک کو یرغمال بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ آئینی ترمیم آئی جس کے تحت سیاستدانوں کو ایک خاص کرائیٹیریا کے تحت جو ہے نامزد کیا جاتا ہے۔ اور چیف جسٹس نے گزشتہ سماعت سے یہ بھی ریمارک دیے تھے کہ یہ ایسا کرائیٹیریا ہے کہ اگر قائد اعظم بھی آج کل کے دور میں شاید وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے، کیونکہ اتنا سخت کرائیٹیریا رکھا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا آبزرویشن میں کہ یہ ڈکٹیٹرز کی جانب سے 62(1)(f) دیا گیا ہے، اور کسی بھی کیس کی سزا تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال ایک ڈیٹیل فیصلہ اس میں دے چکے ہیں سمیع اللہ بلوچ کیس کا معاملہ، جس میں ڈگری کے حوالے سے تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر فیصل وارڈا کا کیس جسٹس عمر عطا بندیال نے سنا تھا، جس میں ان کی نااہلی تاحیات اچھا قمبر، اس بارے میں بتائیے گا آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ نااہلی سے متعلق انفرادی مقدمات کو اگلے ہفتے سنیں گے، اور اس وقت صرف قانونی اور آئینی معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آج کی سماعت کے اندر یہ ریمارکس دیے گئے، تو کیا یہ آئینی اور قانونی معاملات کا فیصلہ دے جانے کے بعد جو ہے ایک ہفتے بعد دوبارہ جو ہے وہ عدالت لگے گی، اور جو سیاسی رہنما تاحیات نااہل ہیں ان کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ عدالت لگے گی؟ اب دیکھیں، آج مخدوم علی خان نے جب نواز شریف کا حوالہ عدالت میں دیا اور نواز شریف کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اشارتاً، تو کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی مخصوص سیاسی لیڈر کے حوالے سے یہاں پہ کوئی بات نہ کریں، یہ معاملہ ہمارے سامنے آئین کی تشریح کا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مخصوص بات یہاں پہ کی جائے کسی بھی سیاسی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ وہ یہاں پہ کورٹ میں موجود نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اپنا کیس لڑنے کے آپ کو پیسے دیے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے پھر اس کے بعد آبزرویشن یہ دی کہ
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انفرادی کیسز ہیں ان کو ہم اگلے ہفتے میں ٹیک اپ کریں. ابھی ہمارے سامنے صرف معاملہ یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے اس کو تاحیات ہونا چاہیے یا اس کو ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے, 5 سال کے لیے ہونا چاہیے. تو ہم نے اس معاملے کی تشریح کرنی ہے اور ہم ایک آئینی تشریح دینے جا رہے ہیں. یہ کسی جماعت کے لیے نہیں ہے, کسی واحد فرد کے لیے نہیں ہے. یہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ایک فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے 5 سال کے, اس میں ابہام دور کرنے کے لیے ہم یہ معاملہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے اس میں واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس ٹائم آئین کی تشریح کا معاملہ دیکھ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے جو پرسن اسپیسیفک اگر کہتے ہیں کیسز ہیں, جیسے کہ نواز شریف کا بھی کیس ہے, جہانگیر ترین کے علاوہ بھی تقریباً 12 ایسے رہنما ہیں جن کے کیسز ہیں نااہلی سے متعلق, ان کے کیسز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے میں کوئی اگر لانا چاہتا ہے پرسن اسپیسیفک کیسز تو ہم وہ سنیں گے. ابھی ہم نے معاملہ آئین کی تشریح کا کرنا ہے اور سپریم کورٹ اسی حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اگر کوئی شخص نااہل ہوتا ہے تو اس کی نااہلی کی جو میعاد ہے وہ کیا ہوگی, آیا کہ وہ 5 سال ہوں گے یا وہ تاحیات ہوگا یا پھر اسمبلی ٹینیور کیونکہ 5 سال کا ہوتا ہے اتنی ہی رکھی جائے گی, کیونکہ اب جو ہے الیکشن ایکٹ میں بھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے 5 سال کے لیے ترمیم کر دی ہے. جی بالکل, سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. بڑی خبر ہے, قمر زیدی میں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.